نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں میں بے برکتی کے اسباب کیا کیا ہیں؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کون کون سے کام ہیں جو گھر کی برکت کو ختم کر کے بے برکتی لاتے ہیں؟ برکت کو ختم کرنے والے 10 خطرناک کام۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والے کام۔ محترم ناظرین، ہم اکثر اوقات اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صرف گانا سننا یعنی کہ میوزک کو ہی لے لیجئے۔ میوزک سننا، گانے سننا عام سی بات ہے۔ ہر گھر میں ہر بچہ، ہر بچی، ہر والدین، ہر مرد، ہر عورت گانا سننے کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں معلوم کہ گانا سننا کتنا بڑا گناہ ہے اور گانے اور میوزک سننا ہمارے گھروں پر اور ہمارے رزق پر کتنا برا اثر ڈالتے ہیں۔ ناپاکی کو لے لیجئے۔ ناپاکی کی حالت میں چلتے پھرتے رہنا۔ بعض خواتین بشمول بعض مرد ایسے بھی ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں، جن پر غسل فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کو معلوم بھی ہوتا ہے لیکن جاننے کے باوجود وہ غسل جنابت ادا نہیں کرتے، وہ پاک نہیں ہوتے۔ اب خود سوچیں، جس گھر میں عورت ناپاک رہتی ہو وہاں کیا برکت رحمت کے فرشتے آتے ہوں گے؟ وہاں رزق میں برکت ہوتی ہوگی؟ ناپاک ہاتھوں سے وہ کھانا بنا کر جن بچوں کو کھلاتی ہوں گی، کیا خیال ہے ان بچوں کی آنکھوں میں شرم و حیا ہوگی؟ محترم ناظرین، ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے اور تنگیوں کے ڈیرے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کام ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کہیں آپ بھی ان کاموں سے کہیں کسی کام کا ارتکاب تو نہیں کر رہے۔ یہ 10 کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی بڑی ہی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے اور انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج 10 کاموں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے اجتناب کریں تاکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ جائے۔ آئیے آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا پہلا کام۔ سب سے پہلی چیز جس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ادا کرنا، یہ گھر سے بے برکتی کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آئے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا دوسرا کام، جھوٹ بولنا۔ یاد رہے کہ جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے گی اور گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی ہوگی۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا تیسرا کام، ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں اف تک بھی نہ کہو۔
یعنی انہیں ذرا برابر بھی پریشان مت کرو، ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانیاں آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے والد کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے۔ لیکن یاد رہے کہ ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل گئی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جس طرح والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اسی طرح ان کی بد دعا سے برکتیں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا چوتھا کام، گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے کہ جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ایسے گھروں میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا پانچواں کام، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا۔ یاد رہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب بھی ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے جائیں گے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل اور جراثیم بھی پیٹ میں چلے جاتے ہیں، جو نہ صرف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں اور بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا چھٹا کام، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے کہ اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانے میں کوئی ایسی چیز گر سکتی ہے جو کہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ نہ صرف کھانے والے کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو پریشانی ہو سکتی ہے اور یوں کھانا ضائع ہونے کا بھی احتمال ہے۔ یاد رہے کہ جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا ساتواں کام، رات کو جھاڑو دینا۔ یاد رہے کہ جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن میں ہی کرنے چاہیے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانیاں آئیں گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ باامر مجبوری تو شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی وجہ سے گھر میں گندگی بن گئی ہو تو جھاڑو لگا کر صاف کر دیں، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا آٹھواں کام، پھونک سے چراغ بجھانا۔ یاد رہے کہ چراغ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جب بھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا سے یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ منہ کے ساتھ پھونک مار کر۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا سبب کہا گیا ہے۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا نوواں کام، قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یاد رہے کہ قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں تو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے اس کا ایصال ثواب کریں۔ گھروں سے برکت ختم کر کے بے برکتی لانے والا 10واں کام، دل و دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے کہ برے خیالات کا آنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا درست نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کھوٹے اعمال ہی ہماری جنت کا سبب بن جائیں، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ
اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔